پہلے یہ مسلک اسلام میں جانے کی سیڑھیاں تھیں، اب یہ باہر آنے کی سیڑھیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تو آپ کہتے ہو نا کہ ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم انصاری ہیں، ہم قریشی ہیں، ہم سید صاحب ہیں، ہم میر صاحب ہیں، ہم ڈار صاحب ہیں۔ یہ ساری غلط فہمیاں آپ کو ہی ہیں، جو آپ کو دیکھنے والے ہیں وہ تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کی امت میں سے ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا مسلک بدلو، اپنے مسلک پہ ٹکے رہو پوری طاقت سے۔ اس میں بھی ایک راز کی بات ہے، آپ کو بتا دوں، اپنے مسلک پہ سختی سے ٹکے رہو لیکن دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ اور اس میں راز یہ ہے جو مجھے میرے والدین نے سکھایا کہ اللہ چاہتے ہیں، یہ ہمارا ماننا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے نبی کی ہر ادا زندہ رہے، ان کا عشق بھی زندہ رہے، ان کی جد و جہد بھی زندہ رہے، ان کی سخاوت بھی زندہ رہے، ان کی نمازیں بھی زندہ رہے، ان کا رفع دین بھی زندہ رہے، ان کی کتب حدیث بھی زندہ رہے۔ اس لیے اللہ نے الگ الگ لوگوں کی ذمہ داری لگا رکھی ہے کہ تبلیغی جماعت میں جاتے رہو اور تم اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے رہو اور تم رسول اللہ کی نعتیں پڑھتے رہو، تم جا کے رسول اللہ کے سیرت بیان کرتے رہو، تم حدیثیں لکھتے رہو، قرآن کی تفسیر لکھتے رہو، تم قرآن اور سائنس کے اوپر کام کرو، تم این جی او بن کے محمد رسول اللہ کی خدمت کرو۔ یہ اللہ چاہتے ہیں کہ ان کے رسول کی ہر ادا زندہ رہے۔ اور یہ غلط فہمی آپ کو ہوئی ہے کہ اچھا جو ادا ہم نے پکڑ رکھی ہے دوسرے کی چھڑوانی ہے، اس کو بھی یہی کروانی۔ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے جس کی جو ڈیوٹی لگا دی وہ لگا دی ہے، اپنی ڈیوٹی پر سختی سے کھڑے رہنا ہے۔ اور اب اس سے خطرناک بات بتاتا ہوں، پہلے صرف مولویوں کو بتاتا تھا، آج تم سب سنو۔ ایک عام مسلمان ہوتا ہے نا، اس کو اسلام کا جنون چڑھتا ہے، وہ کسی ایک جماعت میں چلا جائے گا، 6 مہینے وہاں رہے گا، پھر دوسری جماعت میں دوسرے مسلک میں چلا جائے گا، 6 مہینے وہاں رہے گا، حوصلہ کھل جائے گا، پھر تیسرے مسلک میں جائے گا، پھر حوصلہ کھل جائے گا چوتھے مسلک میں، پھر حوصلہ کھلے گا تو ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹاک کرے گا صحابہ کے متعلق 5ویں مسلک میں، اور اس کے بعد یا تو پھر شکیلی بن کے اسلام سے باہر یا فتنہ قادیانیت بن کے اسلام سے باہر۔ اس لیے جس نے اپنے مسلک کو چھوڑ دیا، پہلے یہ مسلک اسلام میں جانے کی سیڑھیاں تھیں، اب یہ باہر آنے کی سیڑھیاں ہیں۔ اس لیے جو جہاں کھڑا ہے اس کو وہیں کھڑے رہنا ہے، اپنے مسلک کے مطابق، اپنے امام کے مطابق۔ کام محمد الرسول اللہ کا کرنا ہے، بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، گفتگو ان کی کرنی ہے، عشق ان سے ہے، جنون ان سے ہے، عقیدت ان سے ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بات آپ کو اور بتا دوں، کوئی بھی بندہ ہو، جیسے آپ یہاں بیٹھے، کوئی بندہ جو کسی بھی کیٹیگری کا ہو، عہدے ہوتے ہیں نا، اگر کوئی بندہ اپنی اوقات سے فاضل بات کرے تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں سماج میں؟ مثال پہ ہم بولتے ہیں کہ تو اوقات سے فاضل بات کر رہا ہے، جو جس کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ تیرے سے بہت آگے ہے، تو ایسی بات نہ کر۔ تو میں دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، اہل حدیث کو، جماعت اسلامی کو، سب کو کہا کرتا ہوں، سن لو کان کھول کے، یہ لدھیانوی کا مشورہ ہے، مسئلہ نہیں۔ نبی علیہ السلام کا مقام کیا ہے یہ تم میں سے کوئی طے نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام کا مقام کیا ہے یہ آپ میں سے کوئی طے نہیں کر سکتا۔ نہ تو کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ کس حد تک ہے، تو نہ کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ کہاں تک محدود ہے۔ پچھلے 1000 سال میں امام ابو حنیفہ سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک کسی امام نے، کسی محدث نے، کسی مفسر نے پیارے نبی علیہ السلام کی ذات کو لے کے کبھی کوئی بحث نہیں کی۔ تو کسی نے بھی کبھی نبی علیہ السلام کی ذات کو لے کے کبھی کوئی بحث نہیں کی۔ یہ آج کے دور میں کئی نالائق پیدا ہو گئے،
سنو، اگر نبی کی حدود بیان کرتے ہوئے یا نبی کی حدود نعوذ باللہ طے کرتے ہوئے گستاخی ہو گئی تو سیدھا اسلام سے باہر ہو۔ نبی کی شان کون بتا سکتا ہے؟ صرف نبی۔ اور جب نبی علیہ السلام آئے، کوئی نبی دنیا میں نہیں تھا، تو میرے اللہ نے کہا کہ تم سب رکو، میں رب ہو کے بتاتا ہوں میرے نبی کی شان کیا ہے۔ کبھی اللہ نے کہا یہ طٰہٰ ہے، کبھی کہا یہ یاسین ہے، کبھی کہا یہ مدثر ہے، کبھی کہا کہ صاحب خلق عظیم ہے، کبھی کہا کہ رحمت للعالمین ہے، کبھی کہا کہ یہ خاتم النبیین ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں رب ہو کے اپنے رسول کو سلام بھیجتا ہوں، تم بھی میرے نبی پر۔ تو میں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ بحث کا موضوع نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی تمام طرح کی چیزوں سے پاک ہے، ان کی ذات کو لے کے منازعہ نہیں ہو سکتا، یہ حرام ہے، شریعت میں حرام ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کو کیا جانتے ہیں؟ حاتم طائی کی بیٹی جب نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئی تو اس نے واپس جا کے اپنے محل میں عدی بن حاتم کو کہا، عدی میں نبی علیہ السلام سے مل کے آئی ہوں، تم بھی جاؤ۔ تو عدی نے کہا کہ میری بہنا، میں ان سے ان کی عبادت گاہ میں نہیں ملنا چاہتا، میں ان کا محل دیکھنا چاہتا ہوں، ان کا بستر دیکھنا چاہتا ہوں، ان کا کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ پڑھیے، عدی بن حاتم جب مسجد نبوی میں گئے، ابھی اندر گھسے، نبی علیہ السلام نے آواز دے کہا، عدی وہ آجا، تیرا انتظار تھا۔ عدی فرماتے ہیں میں کانپنے لگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا نام کیسے پتا ہے، اور جا کے بیٹھے، ابھی مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، نبی علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا، فرمایا عدی یہاں نہیں، تم سے تو گھر پہ جا کے ساری بات ہوگی۔ عدی گھبرا گئے، فرماتے کہ ان کو تو یہ بھی پتا ہے کہ میں مسجد میں ملنا نہیں چاہتا، گھر پہ ملنا چاہتا ہوں۔ گھر پہنچے، کھجور کی ٹاٹ کا کمرہ بنا ہوا ہے، کھجور کی چھت، کھجور کی چٹائی، نبی علیہ السلام نے کھجوریں پیش کی، چند باتیں ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عدی وقت ملاقات کا ختم ہوا، اب آپ مہمان خانے میں جائیں۔ تو عدی نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو جانے کے لیے تھا، لیکن اب آپ کو دیکھ لیا تو اب ساری زندگی آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ حاتم طائی کا بیٹا ہے، کوئی معمولی بندہ نہیں ہے۔ اور جنگ بدر کی رات پہنچ جا کے امام بخاری کو نبی علیہ السلام نکلے، ابو بکر صدیق ساتھ میں، عمر بن خطاب، بلال ٹہر گئے، او بلال ادھر آ، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ میں چھڑی ہے نبی علیہ السلام کے، اور ایک جگہ ٹکا دی زمین پر، فرمایا صبح کو جب جنگ ہونی ہے ابو جہل نے یہاں پر آ کے آنا۔ نبی کی شان اللہ جانتے ہیں۔ جو نبی علیہ السلام کو لے کے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالے، ان کو پہلے خود عشق رسول کے اس معیار تک پہنچنا ہے کہ ان کا چہرہ، ان کی زبان، ان کا دل، ان کی آنکھیں، ان کا لقمہ، ان کا چلنا، ان کا بیٹھنا، ان کی ادائیں محمد رسول اللہ کے اطاعت اور فرما برداری والی اگر ہو جائیں گی تو ان کو کسی کو کہہ کے عشق سکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، لوگ ان کو خود دیکھ کے کہنے لگیں گے کہ خواجہ اجمیری چلے آ رہے ہیں، یہ محمد رسول اللہ کے عاشق ہیں، ان کے چہرے کو دیکھ کے لگتا ہے کہ محمد رسول اللہ کیسے ہوں گے، ان کے چہروں کو دیکھ کے لگتا ہے۔ تو اس بات کا وعدہ کریں انشاءاللہ کہ نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو لے کے زندگی میں کبھی کوئی بحث نہیں، اگر کہیں ہوتی ہے اٹھ جاؤ وہاں سے، چھوڑ دو اس جگہ کو۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا صحابہ کو کہ میرے نبی کے آگے اپنی آواز کو دھیمی کر لو۔ تو یہ قانون اب بھی ہے انڈیا کے علاوہ سارے ملکوں میں۔ پتہ ہے آپ کو کہ جب کہیں دو مسلمان آپس میں بحث کرتے ہیں، کوئی لڑتے ہیں، تو تیسرا جا کے وہاں زور سے کیا کہتا ہے؟ صلو علی النبی صلی اللہ۔ آج بھی پوری دنیا میں یہ نالائق یہیں پر ہیں، کہیں پوری دنیا میں آج بھی رواج ہے، کوئی دو مسلمان بحث رہے ہو، تیسرا جا کے کہہ دیتا ہے صلو علی النبی، لڑائی بند، مصافحہ شروع۔ کیوں؟ کیونکہ اب نبی علیہ السلام تو سامنے نہیں ہے، صحابہ تو نہیں ہے جن کو آواز دھیمی کرنی ہے، لیکن حکم باقی ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام کا نام آ جائے وہاں پھر کوئی اور ذکر جو ہے وہ ہونا نہیں چاہیے۔
مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔